اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور جب کہا رب نے فرشتوں سے بے شک بھیجنا چاہتا ہوں زمین پر اپنا نائب۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام حاضرین محفل کا بہت بہت شکریہ، آپ سب لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر تشریف لائے۔ آپ لوگ کچھ اور بھی کر سکتے تھے، کہیں اور بھی جا سکتے تھے، لیکن آپ لوگ یہاں پر آئے۔ ہماری طرف سے یہ گارنٹی دی جاتی ہے کہ آپ کا یہ وقت، یہ شام انشاءاللہ ضائع نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے وہ تمام لوگ جو حاضرین محفل کے علاوہ خاص طور پر میڈیا سے منسلک حضرات، آپ سب کا بہت شکریہ، آپ لوگوں نے اپنا وقت دیا اور یہاں پر آئے۔ ہرچند کہ یہ ایک کمرشل یا سنسنی خیز قسم کی محفل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ لوگ آئے اور ایک ادب کے حوالے سے، علم کے حوالے سے، فکر کے حوالے سے ایک چیز کو کور کرنے کے لیے آئے ہیں، تو اس کے لیے بہت شکریہ۔ باقاعدہ آغاز سے پہلے میں آج کی جو شام ہے اس حوالے سے ایک چھوٹی سی ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی، ایک افسوسناک صورتحال ہے۔ وہ یہ کہ پروفیسر احسان اکبر صاحب جنہوں نے آج صدارت کرنی تھی، انہوں نے آنا تھا، لیکن جب وہ راستے میں تھے تو ایک افسوسناک صورتحال دیکھنے میں آئی کہ ان کی ماموں کی جو صاحبزادی ہیں ان کا انتقال ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ نہیں آ پائیں گے۔ سامعین محفل، جن کے لیے آج یہ شام رکھی گئی ہے، میرا اتنا کیلیبر نہیں ہے کہ میں ان کا تعارف کروا سکوں یا باقاعدہ ان کے لیے ایک تفصیلی تعارف ان کا دے سکوں، سو میں اس سے اجتناب کروں گا، اور نہ ہی ان کو اس چیز کی ضرورت ہے۔ صدائے سخن کا جو سول پرپز ہے، جس کی وجہ سے میں ان کے ساتھ منسلک ہوا ہوں، وہ یہ تھا کہ ہم ادب کی جو ترقی و ترویج ہے، جس میں بہت سے لوگ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، خاص طور پر اختر عثمان صاحب جیسے لوگ، منظر نقوی صاحب جیسے لوگ، آپ سب جو شاعر حضرات یہاں پر تشریف فرما ہیں، لیکن اس کو آن ریکارڈ کس طرح سے لایا جائے۔ کتاب لکھی جاتی ہے، لیکن آج کل کتاب سے بہت زیادہ دوری ہو چکی ہے، نوجوان نسل کتاب نہیں پڑھ رہی، تو ہم نے سوچا کہ اس طرح کی تقریبات کا انعقاد کیا جائے جس کی ہم آرکائیوز بنا سکیں، جس کو ویڈیو ڈاکومنٹ کیا جا سکے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس میں خاص طور پر چینل 6 جو کہ ہمارا میڈیا پارٹنر ہے، میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس چیز کی حامی بھری، اس چیز کا بیڑا اٹھایا کہ وہ اس کو آرکائیوز اس کی بنا رہے ہیں، باقاعدہ ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ جو آج 10 شعراء یہاں پر اپنا کلام پیش کریں گے، منتخب شعراء، ان کا جو کلام ہوگا وہ انشاءاللہ ڈاکومنٹ ہوگا، اور سیپریٹلی بھی ڈاکومنٹ ہوگا اور ایک جگہ پہ بھی ڈاکومنٹ ہوگا۔ ہم اس چیز کو میک شور کر رہے ہیں کہ ہم اس کو ڈاکومنٹ کریں، اور جو آنے والی نسلیں ہیں یا جو موجودہ نسل ہے اس تک بحفاظت طور پہ یہ کلام پہنچایا جا سکے۔ آپ لوگ گھبرائیے مت، ایک غیر شاعر آدمی اس مشاعرے کا آغاز نہیں کرے گا، اور اس کے لیے میں گزارش کروں گا جناب ایم اے دوشی صاحب سے کہ وہ آئیں اور باقاعدہ طور پہ اس محفل کا آغاز کریں۔ صاحب سر، آپ کی اجازت سے۔ شائستگی کے واسطے ایک بار چاٹ لے، شائستگی کے واسطے ایک بار چاٹ لے، میرے دہن کو آپ کی گفتار چاٹ لے۔ چمکیں گی ساری غزلیں تیری مثل کہکشاں، چمکیں گی ساری غزلیں تیری مثل کہکشاں، تو کلیات میر کے اشعار چاٹ لے۔ چمکیں گی ساری غزلیں تیری مثل کہکشاں، تو کلیات میر کے اشعار چاٹ لے۔ یہ جسم کیا ہو روح بھی شفا یاب بالیقین، یہ جسم کیا ہو روح بھی شفا یاب بالیقین، اس خاک کربلا کو جو بیمار چاٹ لے، اس خاک کربلا کو جو بیمار چاٹ لے۔ اور شعر دیکھیے گا کہ بدلا ہے دور رہنا ہو زندہ تجھے اگر، بدلا ہے دور رہنا ہو زندہ تجھے اگر، دیمک نکل تو لکڑی سے دیوار چاٹ لے۔ بدلا ہے دور رہنا ہو زندہ تجھے اگر، دیمک نکل تو لکڑی سے دیوار چاٹ لے، گر چاہتا ہے وہ تجھ میں ضم ہی رہے صدا، دوشی تو اس کی ذات کے آثار چاٹ لے۔ اور 2 اشعار اٹھ کے، ادوئے جاں کو بھی اب مہرباں سمجھتا ہوں، ادوئے جاں کو بھی اب مہرباں سمجھتا ہوں، یہ بات سچ ہے مگر میں کہاں سمجھتا ہوں، یہ بات سچ ہے مگر میں کہاں سمجھتا ہوں، میں تجھ سے بڑھ کر تجھے جانتا ہوں دعویٰ ہے، میں تجھ سے بڑھ کر تجھے جانتا ہوں دعویٰ ہے، وہ یوں کہ خود کو تیری داستاں سمجھتا ہوں، میں خود سے بڑھ کر تجھے جانتا، میں تجھ سے بڑھ کر تجھے جانتا ہوں دعویٰ ہے، وہ یوں کہ خود کو تیری داستاں سمجھتا ہوں۔ وہ آنکھ
اشک کی دولت سے مالا مال نہیں، جو آنکھ اشک کی دولت سے مالا مال نہیں، میں ایسی آنکھ کو بس رائے گاہ سمجھتا۔ وہ کہہ رہا تھا سمجھ ہے کوئی محبت کی، وہ کہہ رہا تھا سمجھ ہے کوئی محبت کی، میں بے خیالی میں بولا کہ ہاں سمجھتا ہوں۔